اور ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں دجال کے علاوہ ایک شے ہے جس کا اپنی امت پر خوف ہے، یعنی کہ وہ شے دجال سے زیادہ خطرناک ہے اس امت کے لیے، جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال کے علاوہ شے ہے جس کا خوف ہے مجھے میری امت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار کہا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہے وہ شے دجال کے علاوہ جس کا آپ کو اپنی امت پر خوف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، گمراہ کرنے والے امام۔ ناظرین، امام کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے علماء، پیر، لیڈران، حکمران اور اسی طرح کی مختلف شخصیات وغیرہ۔ اور پھر ناظرین، انہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر یوں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں جو مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ ناظرین، ان لوگوں نے کیا کیا یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کے علاوہ ان لوگوں سے زیادہ خطرہ تھا اپنی امت پر؟ اسی لیے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دجال پر پردہ ڈال کر اسے نہ صرف انسانوں سے چھپانا تھا بلکہ الٹا اسے مسیحا بنا کر پیش کرنا تھا، جو انہوں نے بہت ہی آسان انداز سے یہ کام انجام دیا۔ ان کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت دجال کو اپنا رب بنا چکی، اسے پہچاننے سے قاصر رہی، اور انہی کی وجہ سے آج دنیا کو ہر طرح کے تباہ کن حالات کا سامنا ہے۔ دنیا ہر طرح کے ظلم و فجور سے بھر چکی۔ انہی لوگوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا کہا، اسے بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہوں گے فتنے، ان کے دروازوں پر ہوں گے جہنم کی طرف دعوت دینے والے، پس اس میں کچھ شک نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے چلنے سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں موت آ جائے، اس حال میں کہ تم درخت کی جڑ چبانے والے ہو، یعنی کسی بھی صورت میں ان میں سے کسی کے بھی پیچھے مت چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء کے نام پر جہنم کی طرف دعوت دینے والوں سمیت جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو لیڈران کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلنے سے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا، لیکن آج نتیجہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ اپنے اماموں یعنی علماء و لیڈران کے نام پر ان لوگوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے علماء و لیڈران کے خلاف کوئی بات کی جائے، ان کے اماموں کے خلاف کوئی بات کی جائے، تو وہ ان کے خلاف ایک حرف تک بھی سننے کو تیار نہیں۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے بالکل کھول کھول کر متنبہ کر دیا تھا۔ حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر سامنے آ چکا، اور اللہ کے فضل سے آئندہ بھی ہم اسے ہر پہلو سے سامنے لا کر رہیں گے۔ اور ناظرین، یہی وہ وجہ ہے جو یہ ہم حق کے سامنے لا رہے ہیں، تو وہ باطل قوتیں جن کو ہضم نہیں ہو رہا، جن کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، جو اس سے بلبلا رہے ہیں، جن کے پردے چاک ہو رہے ہیں، وہ اس وقت ہمارے خلاف حرکت میں آ چکے ہوئے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر وہ ہمارے خلاف بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، ہمارے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں پھیلا رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ نبا سیمن کو، جو لوگ نبا سیمن کے پیچھے ہیں، ان کے خلاف ایسی سازشیں کی جائیں، ایسا پراپیگنڈا کیا جائے کہ لوگوں کی نظروں میں یہ بالکل گر جائیں، لوگ ان کی بات سننے کے قریب بھی نہ جائیں، لوگ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ جب لوگ ان سے نفرت کریں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو تب ہم محفوظ رہیں گے، یعنی کہ ان لوگوں کا کچا چٹھا نہیں کھلے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں علم کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو سورج نہ طلوع ہو رہا ہے نہ غروب ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ سورج تو نہ بجھتا ہے، نہ ہی رکتا ہے، نہ ہی وہ
آگے بڑھتا ہے، بلکہ سورج تو اپنے مقام پر قائم ہے اور اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ زمین پر اگر اس کی روشنی کم آتی ہے، زمین پر اگر وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، زمین پر اگر وہ ٹھنڈا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہوتا ہے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت، اسی طرح دن کے کبھی بادل سامنے آئے تو اس کی روشنی زمین پر کم ہو گئی، تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہوتا۔ اور سورج کیا ہے؟ سورج تو اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے، وہ رستے میں باقی مخلوقات دوسرے ہیں جو اس کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن کیا وہ رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پاتے ہیں؟ بادل آگے آتے ہیں، بلاہر وہ ہٹ جاتے ہیں۔ زمین کا ایک حصہ سامنے آتا ہے، بلاہر وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو بالکل اس طرح ناظرین، یہ باطل قوتیں اگر ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے مقابلے یعنی ہمارے خلاف پراپیگنڈا کرتی ہیں، حق کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو کھل کر کریں، کھل کر میدان میں اتریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کے فضل سے ہر طرف سے کٹ کر ہم صرف اپنے مقصد، اپنے مشن پر کاربند رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دے دی، جو مشن دے دیا، وہ مشن کیا ہے کہ اس حق کو ہر لحاظ سے کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اس کے بعد اگر وہ اسے تسلیم کریں تو ان کی اپنی مرضی، تسلیم نہ کریں تب بھی ان کی اپنی مرضی، ہمارا نہ ہی کوئی نقصان کریں گے نہ ہی کوئی فائدہ۔ اس لیے جس کا جو جی میں آئے کرے، جو جتنی جی چاہے ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کرے، پراپیگنڈا کرے، جتنے جی چاہے جھوٹ ہماری طرح منسوب کرے، ہم پر جتنے جی چاہے فتوے لگائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جن کو پڑتا ہے اللہ کے فضل سے پڑے گا، اور وقت اپنا فیصلہ سنائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ فرق کن کو پڑ رہا تھا۔